جی ناظرین، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ایتھنز کی ایک بہت ہی مشہور جانی اور مانی شخصیت امتیاز عالم جعفری صاحب، جو کہ اپنے اخلاق میں ان کی پہچان میں سے ایک ان کا اخلاق جو ہے ان کی ایک بہت بڑی پہچان ہے. ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتی چلوں، ان کا تعارف کرواتی چلوں. ویسے تو میرے خیال سے یہ کسی قسم کے بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن آپ یہاں پر مہریہ نصیریہ ٹرسٹ کے صدر بھی ہیں اور امتیاز ٹریول کے MD بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا اپنا ذاتی بزنس ہے. تقریباً پورے گریس میں آپ ایز اے بزنس مین جانے جاتے ہیں اور آپ مذہبی سرگرمیوں میں بھی کافی متحرک ہیں. ماشاءاللہ آپ کے تعاون سے یہاں پر بہت سارے مذہبی پروگرامز تقریباً ہر ہفتے ہی ارینج ہوتے ہیں. گزشتہ ہفتے جو قاری سید صداقت علی صاحب تشریف لائے تھے وہ بھی انہی کے تعاون سے تشریف لائے تھے. اور خاص کر جو ایک سب سے اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام پیام تکبیر کے لیے ان کا اسپانسر جو ہے ہمارے ساتھ ہے. ہمارے اس پروگرام کے لیے وہ ہمیں اسپانسر کرتے رہتے ہیں. تو چلے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت ٹھیک. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ گریس میں کتنے عرصے سے موجود ہیں؟ تقریباً 13 سال ہو گیا مجھے گریس میں. ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو چکا ہے. آپ امتیاز صاحب یہ بتائیے کہ آپ بزنس کو، ٹرسٹ کو اور دوسرے جو پروگرامز آپ ارینج کرتے رہتے ہیں، ان سب کو ماشاءاللہ آپ کی اتنی زیادہ مصروفیت ہے، ان سب کو جو آپ اکٹھا کرتے ہیں، تو کیا کبھی اس میں کوئی دقت محسوس کرتے ہیں کہ اتنا سارا کام کرنا ہوتا ہے؟ دقت محسوس اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بچپن سے جو ہے نا مجھے کام کرنے کا بڑا شوق ہے. اچھا. اور جب سے گریس میں آیا ہوں میں تقریباً، اب تو میں کچھ تھوڑا کام کر رہا ہوں، لیکن پہلے جب اسٹارٹنگ میں جب نے اپنا کاروبار جو شروع کیا تھا، تقریباً 18 گھنٹے میں مسلسل جو ہے نا مسلسل نان اسٹاپ وہ کام کیا ہے میں، اور ایک عادت سی بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے. اور ایک دوسری سب سے بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پہ میرے اور مزید 4 بھائی ہیں جو ماشاءاللہ کاروبار کو بڑے نفیس طریقے سے چلا رہے ہوں، اور مجھے کوئی اتنی زیادہ دقت محسوس نہیں ہوتی ہے. اور انشاءاللہ سارے کام بخوبی جو ہے وہ انشاءاللہ انجام دے رہے ہوں. ماشاءاللہ بالکل. یعنی آپ قائد اعظم کے اس فرمان پر کہ کام اور صرف کام عمل پیرا ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی فیملی آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، تو یہ جو اتنے سارے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ آپ کی جو فیملی ہے، بچے ہیں، گھر پہ آپ ٹائم دیتے ہیں، تو کس طرح آپ یہ سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں؟ اصل میں دیکھیے، جو ٹرسٹ کا جو کام ہوتا ہے، میری ٹرسٹ کا جو بھی کام ہے وہ تقریباً ہفتہ اتوار کی، یہ زیادہ تر مصروفیات ہفتے اتوار کی ہوتی ہے. کیونکہ لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جو مراکز میں جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ہفتے اتوار کو ہوتی ہیں. تو بس ہفتہ اتوار جو یہ مرکز کے لیے فکس ہے، کسی بھی مساجد میں جانا ہو کہیں پہ بھی. اس کے علاوہ ہفتے میں 5 دن ہوتا ہے، وہ میں اپنے کاروبار کو بھی دیکھتا ہوں اور فیملی کو بھی دیکھتا ہوں. ہاں جی. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ جیسے آپ کی دینی سرگرمیوں میں آپ کافی پیش ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم جو ہے وہ کس طرح دلوا رہے ہیں؟ کیا دلوا رہے ہیں؟ میرے بچے ابھی 3 بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اس وقت. ماشاءاللہ. قاری صاحب آتے ہیں ہمارے گھر میں، خود آتے ہیں. ان کی ٹیوشن لگائی ہوئی میں نے گھر پہ، قاری صاحب کے پڑھا کے جاتے ہیں. وہ ایوری ڈے آتے ہیں. اچھا. جی ہاں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہاں پر میں اپنے ناظرین سے بھی یہ بات کرتی چلوں کہ جیسے کہ یہاں پر دینی مراکز موجود ہیں، بچے جب مسجد میں جاتے ہیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے، تو جن کے پاس یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں یا گھر سے مسجد جو ہے تھوڑی دور ہے، تو یہ بھی ایک سہولت موجود ہے یہاں پر کہ آپ قاری صاحب کو گھر پر بلوا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں. یہ بھی بہت اچھا آپ کا ایک مشورہ ہی سمجھ لیتے ہیں. اچھا، میں سمجھتی ہوں امتیاز صاحب کہ آپ ایک حوالے سے بہت لکی بھی ہیں. وہ ایسے کہ ہر بیٹے کو یا ہر بچوں کو جو ہے، ہر ایک جو بچہ ہوتا ہے اسے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی ہر قدم پر کامیابی کے لیے جو ہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ کے والدین جو ہے آپ کے ساتھ یہاں پر گریس میں موجود ہیں، آتے جاتے ہیں یا جو سلسلہ ہے، تو یہ کیسا آپ محسوس کرتے ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. جی ہاں، خوشی کی بات. والدہ اصل میں جب میں پاکستان جاتا تھا نا، تو والدہ اور والد جو ہے وہ بھی سوچتے تھے کہ میں بھی کبھی گریس میں آؤں. جی. تو ہم نے کہا 100 بسم اللہ، آپ جب بھی آئیں. تو اب ان کو پتہ ہے مسئلہ کوئی نہیں، جب بھی جی چاہتا ہے وہ گریس میں آ جاتے ہیں. جی ہاں، بلکہ یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ اپنے بچوں کو وہ دیکھ لیتے ہیں. بالکل. امتیاز صاحب، یہاں پر گریس میں دینی مراکز جو ہیں قائم ہیں اور مرد حضرات جاتے ہیں، لیکن کیا خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے الگ سے کوئی ایسا انتظام ہے، کوئی ایسا مرکز قائم ہے، یا کہ پھر اس کے بارے میں کوئی پیش رفت ہے؟ ابھی فی الحال تو پتہ ہے کہ جو دینی مراکز اپنے جو مردوں کے لیے بنی ہیں، اسی میں میرے خیال میں مہینے میں 1 دفعہ عورتوں کی، لیڈیز کے لیے بھی محفلیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ جو لیڈیز حضرات ہیں وہ
یعنی اس معاملے میں کوئی اس طرح کے جو پیش رفت، جس طرح یہاں پر علماء کرام بہت زیادہ آ چکے ہیں پاکستان سے، جی جی، لیکن ابھی عالمہ کرام جی جس کو کہتے ہیں لیڈیز جو علماء کرام، ان کی تھوڑی کمی ہے، جی جی، جس کی وجہ سے یہ محفلیں جو ماشاء اللہ دعوت اسلامی والے بھی کرواتے ہیں، منہاج القرآن بھی کرواتے ہیں، حق و ٹرسٹ، یہ 3 مرکز ایسے ہیں جہاں پہ محفل جو ہے وہ فیملیز کی ہوتی ہیں. جی جی. اور میری کوشش ہے کہ ایک جو پرماننٹ جو ہے ان کا جو ادارہ بنے نا، وہ جو پاکستان کمیونٹی اسکول یا جو بچوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے اسکول جو بنایا جائے یا بنے گا اچھی سی جگہ پہ ہو، تو اس پہ پرماننٹ جو ہے نا فیملیز کے لیے جو ہے نا وہ مسجد کے طور پر اسے آپ استعمال کر سکتی ہیں. جی. لیکن اس کے لیے ایک سہولت دینا پڑے گا، وہ جو مرکز جو ہے نا وہ مرکز میں ہو، تاکہ تمام ایک تو پتہ ہے لیڈیز شاید یہاں کی کوئی بھی پاکستانی جتنی بھی فیملیز ہیں وہ خود ٹریول نہیں کر سکتی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں میرے خیال میں وہ ایکٹیویٹی ان کی چینج کرنی پڑے گی، کیونکہ گری کی جتنی بھی لیڈیز ہیں وہ کسی مرد سے کم نہیں ہیں. لیکن ہماری جو فیملیز ہیں وہ ابھی تک جو ہے نا پاکستانی ماحول میں جو ہے نا اپنے آپ کو گزار رہی ہیں، اکیلے کہیں نہیں جانا جی، ڈر لگتا ہے یہ. وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ چینجنگ ہوگی، جس طرح انگلینڈس میں اور بھی دوسرے ملک جہاں پہ 3-4 نسل چل پڑی ہے، انشاءاللہ یہاں بھی وہ ماحول آئے گا، ایک دن آئے گا، بالکل انشاءاللہ آئے گا. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب، آخر میں آپ سے یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، خاص کر گریس کے اندر جو موجود ہیں، آپ ان کے لیے ہمارے اس پروگرام کے توسط سے کوئی وہ لوگ جو اس بات کے اہل ہیں کہ وہ کمیونٹی کے کوئی تعاون کر سکیں یا مدد کر سکیں یا ان کے ساتھ چل سکیں، ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جو کاروباری ہے، بزنس مین ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسے قابل بنایا ہے کہ وہ کسی کی خدمت کر سکیں، انہیں خدمت کرنی چاہیے. میں نے ایک بات نوٹ کیا گریس میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے جو خدمت صرف پاکستان میں کرنی. جی بالکل. کیونکہ پاکستان میں خدمت کرنا شاید وہ سستا لگتا ہے، اس وجہ سے لوگ وہاں پہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں خدمت کرے. لیکن جو آپ کے ایک حقوق العباد بھی جو ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو دیکھیں. ہم اس وقت گریس میں موجود ہیں اور گریس میں جو مسائل ہے وہ کیونکہ تھوڑا کسی کو مسائل حل کرنے وہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ یورو ہیں اور یورو جو ہے وہ تھوڑے ملتے ہیں، لیکن جب اس وجہ سے بہت زیادہ بندے کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہم خرچ کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ قدرتی عمل بھی کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی 1 2 10 لوگ، اس بات کو بھی انسان کو اپنا جو ہم مسلمان ہیں انہیں کم سے کم یہ سوچنا چاہیے. اور دینی کام میں بھی اللہ دینی کام میں بھی خرچ کرنا چاہیے. اور جو دنیاوی کام جس طرح اسکولز ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی ویوز دیکھی میں نے کہ وہی کہتے ہیں کہ اسکولز جو ہے نا بچوں کے لیے جو ہم کوئی ڈونیشن کرنا نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ کوئی اللہ کا کام نہیں، محدود سی سوچ ہے، یہ بہت ہی غلط سوچ ہے. لیکن نیکی جو ہوتی ہے نا وہ کوئی بھی نیکی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں دیں گے تو وہ زیادہ نیکی ہوگی اور کسی مجبور کو دیں گے تو وہ نیکی کوئی اور ہوگی. مجبوری کیسی بھی ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اتنے پیسے خرچ کر کے، لیکن بیچارہ کوئی پلاتیا جو اپنے وہاں پہ بھی سو رہا ہے نہیں ہے اس کے توسط. اب ہم جا کے یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ آپ یہاں پہ کیا لینے آئے تھے. ٹھیک ہے ابھی اس وقت یہ مجبور ہے، آپ اس کا ساتھ دیں، چاہے وہ کسی مقصد کے لیے بھی آیا ہو. لیکن اگر آپ دیکھیں گا یہ مجبور ہے، چاہے وہ میں کہتا ہوں مسلمان نہ بھی ہو، انسانیت کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کا آپ ساتھ دیں. اگر آپ اس قابل ہیں تو آپ کو دینا چاہیے. اور نیکیاں جو ہے نا وہ چاہے کوئی بھی نیکی ہوتی ہے. بالکل وہی نا امتیاز صاحب، جیسے کہ حقوق اللہ ہم پر فرض ہیں، ہم نے کرنے ہوتے ہیں ایک مسلمان ہے جس طریقے سے، لیکن اسی طرح حقوق العباد کا بھی ایک بہت اہم یہاں پر رول ہے، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وہ بھی نیکی میں بھی آتا ہے اور ہر چھوٹی چھوٹی بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جو کہ اکثر آپ کی بات ہے کہ بہت کم سوچ کے جو ہیں اس قسم کی سوچ کے بہت کم لوگ اس وقت گریس پہ موجود ہیں. یہی اسی کی کوشش پہ لگے ہوئے. میں انشاءاللہ جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں ہمیں سب ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ بچوں کے تعلیم کا خاص کر چلیں آپ ایسا کریں دنیاوی تعلیم آپ گریک اسکول میں دے رہی ہیں، چلیں اس کو آپ چھوڑ دیں ایک طرف کر دیں. لیکن جو دینی تعلیم ہے اس کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھیں مساجد جو ہے وہ ہر محلے میں نہیں ہے. اگر ہر محلے میں ہے بھی تو کیا خیال ہے، چلے بیٹیاں بھی چھوٹی ہیں، اب یہ جب بیٹیاں بڑی ہوں گی تو کیا خیال آپ اس کو مسجد میں بھیجیں گے؟ کوئی بھی نہیں بھیجے گا. تو اس کے لیے ہمیں جو نا کچھ ایسا کام کرنا چاہیے. اگر جو پاکستان ایک اسکول بنے، اس اسکول میں جو نا دینی کے ساتھ ساتھ جو نا پاکستانی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں اپنے معاشرے کی، ان کے عکس بھی دکھائے جائیں. کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں، بچیاں ایسی جو گریک اسکول میں جانا نہیں چاہتی، لیکن ہم جو ہے نا ان کے بارے میں جو نا ہماری جتنی جو مخیر حضرات ہے وہ اس بارے میں نہیں سوچ رہی. وہ اپنے مغن میں بزنس کریں. لیکن اس سے دیکھیں اگر آپ ان کے بارے میں سوچیں گے نا تو دیکھیں اس سے ہمیں فائدہ بھی ہے. آپ دوسرے بھی اسی ہیں نا.
پاکستان سے لوگ فیملیاں بڑے شوق سے منگواتے ہیں بالکل، لیکن سال 2 سال بعد واپس کر دیتے ہیں. یہ ہم بزنس مین کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. یہ ہمیں دوسرے ویو سے بھی اپنے اگر فائدے کی بات کریں تو فائدے کے لیے بھی آپ سوچیں نا تو پھر بھی ہمیں فائدہ ہے. اگر بزنس ویو سے بھی ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جی ان کو دینے سے کیا فائدہ, میں کہتا ہوں بہت فائدہ ہے. اس لیے فائدہ ہے کہ اگر یہ فیملیاں بسے گی تو آپ کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نہیں. بزنس مین کو خاص طور پر فائدہ ہوگا, کیونکہ جب تک فیملیاں نہیں بسے گی ہم بزنس مین کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. کیونکہ فیملیاں آئیں گی, پھر فیملیاں وہ ترقی وہ جو فیملیاں بڑی ہوگی نا وہ معاشرہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے بچیوں کی خاص کر بات کی, اور میرا یہ جو آپ سے سوال کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو ایک مرکز عورتوں کے لیے خاص کر قائم ہو, اس میں یہ بات بھی زیادہ تر اہم تھی کہ بچیاں جو ہیں مسجد میں وہ نہیں جا سکتی بڑی ہوں گے. اگر صرف ایک عورتوں کے لیے وہ ٹرسٹ ہے یا وہ مرکز ہے تو اس میں یا ایک مولانی ہو جائیں یا اس طریقے سے بچیوں کے لیے بہت خاص کر سہولت ہو جائے ہماری فیملی. بہرحال بہت اچھی آپ سے گفتگو ہوئی, بہت اچھے آپ نے کافی مشورے بھی دیے اور بہت اچھی آپ نے باتیں کی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی اتنی ساری مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ ادھر آپ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, اور تکبیر ٹی وی کا میں ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پیام تکبیر جیسا بہت ہی عظیم پروگرام گریس یونان سے شروع کیا, اور جو ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے تکبیر ٹی وی ان کا بھی بہت مشکور ہو جنہوں نے یونان والوں کو یاد رکھا, جو ہر جمعے کو جو وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں گریس یونان والوں کو, وہ بہت جو ہے نا فائدہ مند ہے ہمارے لیے, کیونکہ میڈیا اس وقت سب سے اہم ہتھیار ہے کسی بھی کام کے لیے. اور میں تکبیر ٹی وی کے مینیجر ڈائریکٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پیام تکبیر جیسا پروگرام کو اپنے ٹیلی ویژن میں چلایا انہوں نے, اور وہ ماشاءاللہ بہت ہی ہٹ ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح وہ ہمارے ساتھ اپنا تعاون جاری و ساری رکھے گی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.